السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان تین باتوں میں حنفی امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتے۔ کیا اہل سنت کے اماموں کی باتیں نبیوں سے افضل ہیں؟ اور یہ جو ہے فقہ حنفی کیا ہے، اور فقہ حنفی کے فنی مسائل، جو انجینئر محمد علی مرزا نے کافی ساری چیزیں حنفی مسلک کے بارے میں بولی ہے، اور یہ جو حنفی مسلک کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، آپ اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا کے ریکارڈنگ سنیں گے، اور یہ جو ان کے مسائل ہیں اور یہ فقہ حنفی کیا ہے، وہ ساری چیز آپ کو رکھی جائے گی اس ویڈیو کے اندر۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ حنفی حضرات کے لیے تو ویسے ہی یہ لمحہ فکری ہے، اس حوالے سے انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سعودی حکومت کے اوپر حرم مدینہ کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امام کے ماننے والے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے۔ اب باطل تعویلات کرتے ہیں بعض حنفی علماء، وہ کہتے ہیں نہیں، امام حنیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینے کو جو مکے والا حرم ہے، ویسے وہ حرم مانتے ہیں، اور اس طرح کے باطل تعویلات کرتے ہیں۔ حالانکہ کلیئر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام حنیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور بزرگ محدث ملا علی قاری، انہوں نے مرقہ لکھی ہے شرح مشکات کی۔ پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے حنفیوں کے پاس، اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا۔ چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں، اور احادیث اکثر فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرح کی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے ملا علی قاری نے۔ انہوں نے جہاں حرم مدینہ والا چیپٹر آیا ہے مشکات شریف میں، جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں، اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، لیکن باقی جو تین ائمہ ہیں اہل سنت کے، ان کے نزدیک مدینہ شریف بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے۔ البتہ آج کے جو حنفی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ ان کے امام صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا، جان بوجھ کے نہیں، ہم سمجھتے ہیں اگنورنس میں ہوا ہوگا، ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی۔ بلنڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متواتر احادیث موجود ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر۔ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی بڑی دو کتابیں ہیں صحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر۔ خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے، سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وصیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینے میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی۔ اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی، ڈبل مدینے میں عطا فرما۔ اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما۔ بیسیکلی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میئرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا، یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما۔ تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہے۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں، علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے
اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا، سفر اختیار نہیں کرنا۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد اقصی، مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے۔ لہذا مدینہ شریف کی حرمت، اس کا حرم ہونا، یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے۔ حنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ خود دیکھیں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے باقاعدہ پوری نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو بیسیکلی اعلیٰ حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے۔ یہی ہم حنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، وہ دین میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے، فائنل اتھارٹی قرآن و سنت ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی، اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے۔ اس کے علاوہ بھی شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے، اور صرف امام ابو حنیفہ نہیں، امام مالک نے تو الموطا امام مالک میں باقاعدہ شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 مین سٹریم کی کتابوں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کنزیکٹو بھی رکھ سکتا ہے، چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے، یعنی شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھیں اور باقی بعد میں بے شک رکھ لیں، جس طرح مرضی رکھیں۔ تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے، اور اگر اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے تو اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے اس سے اگلے مہینے کے، تو اب یہ غلطی لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عقیقے کو وہ سنت نہیں سمجھتے تھے، زمانہ جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا لیکن اس میں کچھ خرافات بھی شامل تھیں۔ اب حنفیوں نے باقاعدہ اس چیز کو مانا ہے کہ وہ عقیقے کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ تھا۔ بعض کہتے ہیں جی ان کی طرف وہ غلط بات منسوب ہوگی، لیکن یہ بات تھی۔ لیکن دوسری طرف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی ایک جان اللہ کے حضور ایک بچے کی طرف سے آپ نے قربان کرنی ہے۔ اگر وہ بچہ میل ہے تو 2 جانیں، اگر فیمیل ہے تو 1 جان۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اور جامع ترمذی میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں، بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی 2 جانیں دینی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے نا، اگلے ویک وہی دن جب دوبارہ آئے گا نا، اس سے 1 دن پہلے آپ نے عقیقہ کرنا ہے۔ اگر جمعے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا، کیونکہ جمعہ 8 دن ہوتا ہے نا، تو جمعرات 7 دن ہوگا۔ اور اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے جمعے والے دن، تو وہ پھر جمعے کو نہیں پیدا ہوا، شرعی اعتبار سے وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ قیام اللیل تراویح جو ہے رمضان کی وہ پہلے کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر مغرب کے بعد جمعے والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر چونکہ وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے، اس لیے پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا۔ تو فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے اور اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے، اور اس سے گندگی ریموو کرنی ہے، اس کے بال مونڈنے ہیں اور باقی یہ جو جسم وغیرہ دھونا، یہ سارے معاملات 7ویں دن کرنے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج حنفی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ ہم حرم مدینہ کو ڈسکس کریں اور حنفیوں کو چھوڑ دیں۔ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا آپ کا ذہن کھولنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول کی گمراہی پبلک کے اندر پھیل چکی ہے۔